بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں عوام کو بہت اہم معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انجیکشنز کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں انجیکشنز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عوام میں ان کے مضر اثرات کے بارے میں علم بہت کم ہے۔ اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن میں سیدھا بتاؤں گا۔ 5 خاص مضر اثرات یہ ہیں۔ نمبر 1، کالا یقین، جس کو ہم ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایڈز کی بیماری۔ نمبر 3، کوئی بھی خطرناک جراثیمی بخار۔ نمبر 4، عضلاتی یا انٹرامسکولر انجیکشن سے بازو یا ٹانگ کا ناکارہ ہو جانا، کیونکہ عضلاتی یا انٹرامسکولر انجیکشن سے گوشت کے اندر جو اعصابی تار یا نرو ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ وضو کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے اکثر بچوں کو لایا جاتا ہے کہ وہ اسی شکایت کے ساتھ لاتے ہیں، اور مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے، انٹرامسکولر انجیکشن۔ 5واں مضر اثر اس کا انٹرامسکولر انجیکشن کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ پر ایک خطرناک قسم کا پھوڑا بن جاتا ہے، اور یہ بھی اس کا ایک بڑا خطرناک اثر ہے۔ کبھی کبھی انجیکشن سے ہم اس کو اینافائلیکٹک ریئیکشن کہتے ہیں، اور اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک اثر اس کا ہے، لیکن یہ سرنجز کے استعمال سے نہیں ہے، یہ تو اینافائلیکٹک ریئیکشن الگ چیز ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخر یہ امراض کیوں پھیلتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ غیر معیاری سرنجز۔ غیر معیاری سرنجز اس طرح کہ اسپتالوں کے جو استعمال شدہ سرنجز ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ری سائیکل ہو جاتے ہیں، دوبارہ قابل استعمال بنائے جاتے ہیں، اور دوبارہ فروخت کے لیے دوبارہ آ جاتے ہیں۔ یہ سرنجز صحیح طریقے سے اسٹرلائز نہیں ہوا کرتے، اور یہ امراض پھیلنے کے باعث بن جاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ، بعض عطائی ڈاکٹرز وہ ایک ہی سرنج کو کئی مریضوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی سرنج ہوتا ہے اور بار بار مریضوں کو لگاتا رہتا ہے، اور ایک امراض دوسرے کا تیسرے منتقل کر رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ بعض عطائی ڈاکٹرز یا دور دراز شہروں میں یا دور دراز دیہاتوں میں اتنے بڑے بوتل پڑے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ سرنج بھر کے مریض کو لگاتے ہیں، اور یہ بوتل اکثر وہ پردے کے پیچھے سے وہ بھرتے ہیں اور باہر آ کر مریض کو لگا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے۔ اس سے بھی کافی مریضوں کو ایک ہی مرض منتقل ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑے ایمپیول جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے نہیں ہوتے، حیوانوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بعض یہ بددیانتی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب بددیانتی پر مشتمل ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سرنج ظاہری طور پر ٹھیک سرنج لگتا ہے، لیکن وہ میڈیکل کے اصولوں کے مطابق بنا نہیں ہوتا، اور کئی سرنجز میں لوگوں نے خون کے ذرات یا پانی کا قطرہ یا کوئی انسانی بال وغیرہ لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ سٹینڈرڈ سرنج نہیں ہے۔ پریکٹیشنر یا کیمسٹ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سٹینڈرڈ یا معیاری سرنج کون سے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ معیاری سرنج بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور غیر معیاری سرنج بھی رکھتے ہیں۔ وہ ذرا سستے ہوتے ہیں، اگر معیاری 8-10 کا ہے تو غیر معیاری 3-4 روپے کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں عوام سے اپیل کروں گا کہ وہ سرنج لگانے پر بالکل اصرار نہ کرے، سرنج نہ لگائے، انجیکشن نہ لگائے، انجیکشن لگانے پر اصرار نہ کرے۔ اگر بہت ضروری ہو تو وہ معیاری سرنج کے ساتھ ایمپیول سے انجیکشن لگائے، ایمپیول سے، یا معیاری سرنج کے ساتھ وائل سے انجیکشن لگائے، اور حد الامکان انجیکشن سے گریز کرے، نہ خود انجیکشن لگائے اور نہ بچوں کو لگوائے۔ اور پریکٹیشنرز جو اس طرح کا پریکٹیشنر کو چاہیے کہ وہ معیاری سرنج استعمال کرے، ایمپیولز کا استعمال کرے، اور حد الامکان انجیکشن لگانے سے گریز کرے، کیونکہ اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو مواخذہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مواخذہ ہوگا۔ لہٰذا خوف خدا کر کے اس طرح کا پریکٹس نہ کرے،
اور عوام کو بھی چاہیے کہ کسی پر شک پڑ جائے کہ وہ اس طرح کا پریکٹس کرتا ہے اس کے پاس نہ جائیں. میں امید کرتا ہوں لوگوں کو کافی آگاہی حاصل بھی ہوگی، اور لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے پاکستان میں یہ پھیل جائے اور لوگ ان مضر اثرات اور امراض سے بچ جائے. بڑی مہربانی. السلام علیکم.